الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ہمارا مذہب اسلام بڑا پاکیزہ اور صاف ستھرا مذہب ہے جس میں صراحت ہے، دھوکے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اسلام نے دھوکے بازی کو انتہائی ناپسندیدہ سمجھا بھی ہے، قرار بھی دیا ہے، اور معاشرے کو اس برائی سے پاک کرنے کی اسلام نے بہت ساری اصلاحات جو ہیں وہ بھی متعارف کروائی ہیں، کیونکہ دھوکہ بازی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، نہ دنیا کے معاملات میں اور نہ دین کے معاملات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہر دھوکے باز کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا جو قیامت والے دن اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے محشر والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے کر آیا ہے، یعنی اتنا ناپسندیدہ عمل ہے دھوکہ بازی کہ قیامت میں اللہ دھوکے باز کو رسوا کرے گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، کہ جس آدمی نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہماری امت میں سے نہیں، یعنی دھوکہ باز مسلمان امت میں شامل ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ دھوکے بازی اور اسلام کا کبھی جوڑ نہیں ہے، اسلام وضاحت اور دیانت کا نام ہے، اور دھوکے بازی میں تو خیانت بھی ہے اور چھپایا بھی جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں آئے تو ڈھیری پڑی ہوئی تھی اناج کی، تو بڑا اچھا اناج لگ رہا تھا، تو ہمارے نبی نے یوں ہاتھ مار کر اناج نکالا تو نیچے سے گیلا گیلا نکلا، اوپر خشک اور نیچے سے گیلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھئی یہ کیا؟ وہ جو بیچ رہا تھا وہ کہنے لگا، جی وہ بس تھوڑی بارش میں گیلا ہو گیا تھا تو میں نے اوپر خشک ڈال دیا تاکہ لوگوں کو محسوس نہ ہو۔ تو ہمارے نبی ناراض ہوئے، فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے، اور دھوکہ دینا مسلمان کی شان نہیں، جو سودا ہے بس وہ دکھا دو، جس کو لینا ہوگا لے گا، نہیں لینا ہوگا نہیں لے گا، لیکن یوں دھوکہ دے کر مال فروخت کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس حد تک دھوکے کو ناپسند کیا گیا اسلام میں۔ ایک عورت آئی ہمارے نبی کے پاس، صحیح بخاری میں ہی روایت ہے، وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ میرے خاوند نے دوسری شادی کر لی ہے، تو جو میری سوکن ہے کیا میرے لیے جائز ہے میں اپنے سوکن کو وہ باتیں بتاؤں جو میرے ساتھ پیش نہیں آتی؟ یعنی جیسے آج کے دور میں اس کو کہوں کہ بھائی میرا خاوند تو مجھے روزانہ ہوٹلنگ کرواتا ہے، وہ تو مجھے جے ڈاٹ کے سوٹ لے کر دیتا ہے، اور جوتی تو میں نے کبھی بورجان سے نیچے خریدی نہیں ہے، تو تمہیں یہ سب کچھ لے کے نہیں دیتا، تاکہ اس کا دل جلے اور وہ طلاق لے لے اور میری جان چھوٹ جائے، میں اکیلی رہوں گی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر جو صفات نہیں ہیں اگر وہ ان صفات کو ظاہر کرے تو یہ بھی جھوٹ کے لباس کے پہننے کے مشابہ بات ہوگی، ایسے جیسے جھوٹ کا لباس پہن کر لوگوں کے سامنے آ گئی۔ یعنی اس طرح کا دھوکہ بھی ہمارے نبی نے برداشت نہیں کیا کہ کوئی معاملات میں بھی کسی کو دھوکہ دے دے۔ اسی طرح دین میں اگر کوئی دھوکہ دے تو یہ اس سے بھی بڑا غلط بات ہے اور گناہ ہے، اس لیے کہ دنیا کی دھوکے بازی کا نقصان دنیا تک ہے، لیکن دین کی دھوکے بازی کا نقصان تو دوزخ میں انسان کو لے جاتا ہے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک طبقہ ایسا تھا جو دھوکہ دیتا تھا دین کے نام پر، ان کو منافقین کہا جاتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، کہ یہ منافقین اللہ کو دھوکے دیتے ہیں اور اللہ بھی پھر ان کے بارے میں تدبیر کرتے ہیں۔ تو وہ دھوکہ کیا دیتے تھے؟ اوپر سے ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور اندر ان کا کافر ہوتا تھا۔
تو وہ یوں مسلمانوں کو مسلمان بن کر دھوکہ دیتے تھے، حالانکہ وہ مسلمان ہوتے نہیں تھے۔ حتیٰ کہ انہوں نے ایک دفعہ ایسا کیا، اپنی زمین میں اپنے پیسوں سے ایک مسجد بنائی اور حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں نہ دور آیا نہیں جاتا مسجد نبوی میں، تو ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، ہم چاہتے ہیں اس کا افتتاح ہو جائے اور افتتاحی نماز آپ پڑھا دیں، تاکہ آپ ایک دفعہ نماز پڑھائیں گے، افتتاح ہو جائے گا، پھر ہم بھی پڑھتے رہیں گے بعد میں۔ تو ہمارے نبی تبوک جا رہے تھے اس وقت، فرمایا میں واپسی پر آؤں گا پھر دیکھتے ہیں۔ اللہ کی شان، تبوک واپسی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دی اور حضور کو خبردار کر دیا کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ سازشوں کا اڈا ہے۔ اور قرآن میں 11ویں پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ نے اس کو وضاحت سے بیان کیا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، انہوں نے یہ مسجد اسلام کو نقصان دینے کے لیے پہنچائی ہے، وتفریقا بین المسلمین، اور ایمان والوں کے درمیان آپس میں تفرقہ ڈالنے کے لیے کی ہے، تاکہ مسلمان لڑے اور ہم یہاں بیٹھ کر ان کے خلاف سازشیں کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا اس کو گرا دو، حالانکہ انہوں نے مسجد بنائی تھی، لیکن چونکہ وہ مسجد دھوکے کی وجہ سے بنائی تھی، اس کا مقصد اسلام نہیں تھا، تو اس کو گرا کر وہ ختم کر دیا گیا۔ پھر جو باقی چیزیں تھیں ان کو آگ لگا دی گئی۔ یوں اللہ پاک نے دکھا دیا قیامت تک کہ دھوکہ ویسے ہی بری بات ہے، لیکن اسلام کے نام پر دھوکہ دیا جائے تو اور بھی بری بات ہے۔ اب دیکھیے، دھوکہ پوری دنیا کے ہر ملک کا قانون ہے، پاکستان کا بھی ہے، کہ دھوکے باز کو سزا ملتی ہے۔ کسی بھی ملک میں دھوکے بازی کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کافروں کے ملک ہوں یا مسلمانوں کے۔ مثلا اگر کوئی آدمی پولیس کی وردی پہن کر گلی میں گھومنا شروع کر دے تو آپ بتائیں، اگر پولیس والوں کو پتہ چل جائے بھئی ایک بندہ پولیس والا نہیں ہے اور پولیس کی وردی پہن کر گھوم رہا ہے، تو یہ قانوناً جرم ہے کہ تم پولیس والے تو ہو نہیں، پولیس والے کیسے بن گئے بھائی؟ تو یہ دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو، اس وجہ سے ایسے بندے کو کڑی سزا دی جاتی ہے۔ کوئی آدمی فوج والوں کی وردی پہن کر اور جو ہے وہ لوگوں کو بتاتا پھرے تو فوج والوں کو پتہ چل گیا تو بڑی سخت سزا ہے۔ کیوں؟ یہ دھوکہ ہے، فوجی تو ہے نہیں اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں فوجی ہوں۔ اسی طرح آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں، ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھے اور پتہ چل گیا تو اس پر کیس ہوگا اور یہ اندر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ تم ڈاکٹر ہی نہیں تو بھائی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلواتے کیسے ہو؟ تو یہ قانوناً بھی جرم ہے کسی کو دھوکہ دینا۔ اب دیکھیے، ایک آدمی گھر میں بیٹھ کے کپڑے سیتا ہے اور کپڑوں کے پیچھے جے ڈاٹ کا ٹیگ بھی لگا دیتا ہے، اور پھر وہ کپڑا مارکیٹ میں دے کر کہتا ہے وہ جو جے ڈاٹ والے ہیں نا وہ تو سارے 2 نمبر ہیں، میں 1 نمبر جے ڈاٹ ہوں، تو میرے کپڑے تمہیں لینے چاہیے۔ وہ سب دھوکے باز ہیں، وہ صحیح لوگ نہیں ہیں۔ یعنی ایک تو یہ خود 2 نمبر ہی کر رہا ہے اور جے ڈاٹ کا جھوٹا ٹیگ لگا رہا ہے، پھر اصلی والوں کو 2 نمبر بتاتا ہے اور اپنے آپ کو 1 نمبر بتاتا ہے۔ آپ بتائیں، وہ کمپنی جو رجسٹرڈ ہے اور ان کا ٹریڈ مارک بھی رجسٹرڈ ہے، کیا وہ اس کو برداشت کریں گے؟ وہ تو کیس کریں گے، یہ بندہ اندر ہو جائے گا۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر جوتی بناتا ہے اور باٹا کی مہر لگاتا ہے، گھٹیا میٹیریل لگا دیا، باٹا کی مہر لگا دی، مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہے۔ اب جب باٹا والوں کو پتہ چلے گا یہ جوتا تو ہم نے نہیں بنایا، کس نے بنایا؟ وہ کہے گا میں نے بنایا۔ کیسے بنایا؟ کہے گا اس لیے کہ اصل باٹا تو میں ہوں، تم تو نقلی باٹا والے ہو۔ وہ کہیں گے بھائی ہماری فیکٹری تو پاکستان بننے کے بعد سے ہے اور تو آج بنانا شروع ہوا۔ وہ کہنا نہیں، تسی سارے جھوٹے دے، میں اصل باٹا والا ہوں، تم غلط ہو سارے کے سارے۔ اب بتائیں اس دھوکے باز کی بات کو کون برداشت کرے گا؟ تو جن کا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہوتا ہے آپ ان کی نقل لگائیں گے تو یہ جرم ہے قانون میں، اور دھوکے کے حکم میں آئے گا، ایسے آدمی کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی معاملات میں دھوکہ غلط ہے، دین میں بھی غلط ہے۔ اب دیکھیں، دین کے معاملے میں دھوکہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک دھوکہ ذرا کم درجے کا ہے، ایک بڑے درجے کا ہے۔
ایک آدمی شراب بھی بیچتا ہے، شہد بھی بیچتا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے شراب کا بیچنا قانوناً بھی منع ہے اور شرعاً بھی منع ہے، لیکن وہ بیچ رہا ہے، اور پتہ چل جائے قانون اداروں کو تو وہ آئیں گے اور کہیں گے بھئی تم شراب بیچ رہے ہو، شرم نہیں آتی ہے، اسے پکڑ کر لے جائیں گے اور سزا بھی دے دیں گے۔ اب یہ آدمی مجرم ہے کیونکہ شراب بیچ رہا ہے، وہ تو حرام ہے۔ ایک دوسرا آدمی ہے وہ شراب کی بوتل پر آب زمزم لکھ دیتا ہے اور پھر بیچتا ہے۔ اب لوگ آب زمزم سمجھ کر خرید بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں۔ جب پیتے ہیں تب پتہ چلتا بھائی یہ تو شراب ہے، یہ تو آب زمزم نہیں ہے۔ تو اب جب ایسے آدمی کے بارے میں قانون کو پتہ چلے گا، وہ پہلے کے مقابلے میں اس کو زیادہ سزا دے گا، کیونکہ پہلے والے نے شراب شراب کہہ کر بیچی ہے، وہ کم درجے کا گناہ گار ہے، اور اس نے تو شراب کو آب زمزم بنا کر بیچا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ گار ہے۔ ایک حرام کام کیا اور بیچا بھی دھوکے کے ساتھ، تو اس وجہ سے دو جرم کی وجہ سے یہ بڑا مجرم ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک میں ایک ایسا طبقہ ہے جس کو ہم قادیانی کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع یہی تھا کہ دھوکہ بازی اسلام اور قادیانی۔ اب دھوکہ بازی اسلام تو ہم نے سن لی، اب ذرا یہ بھی سن لیجیے۔ قادیانی وہ طبقہ ہے کہ جن سے ہمارا جھگڑا صرف یہ ہے کہ وہ دھوکے بازی چھوڑ دیں تو ہم ان سے کبھی نہیں لڑیں گے۔ جب تک وہ دھوکے بازی سے کام لیتے رہیں گے ہماری ان سے لڑائی رہے گی۔ مثلا آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، آپ کے بیٹے نے آ کر بتایا، آپ نے کہا بیٹا دیکھو باہر کون ہے، تو بیٹے نے آ کر بتایا ابو جی منگل سنگھ آپ سے ملنے آیا ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے بھی کوئی سکھ ملنے آیا ہے۔ پھر بیل ہوئی، آپ نے بیٹے سے کہا دیکھو کون ہے، وہ آ کر کہے گا کہ جی وہ رام چندر ملنے آیا ہے، آپ سمجھ جائیں گے کوئی ہندو آیا ہے، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ پھر دستک ہوئی، کہا بیٹا دیکھ کر آؤ کون ہے۔ اب وہ جب آئے گا تو آ کر کہے گا کہ ابو جی کوئی تھامسن آپ سے ملنے آیا ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے بھئی کوئی عیسائی انگریز ہوگا ملنے آیا ہے۔ پھر دستک ہو اور بچہ آ کر بتائے کہ ابو جی آپ سے عبد الرحمن ملنے آیا ہے، عبداللہ ملنے آیا ہے، زید، عمر، بکر یہ ملنے آئے ہیں، تو آپ کہیں گے بھئی میرے مسلمان بھائی ملنے آئے ہیں۔ اور جب آپ باہر نکلیں تو آپ کو پتہ چلے وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ غیر مسلم ہے جو مسلمانوں والا نام رکھ کر آپ سے ملنے آئے ہیں، تو آپ بتائیے کیا اس بات کو آپ دھوکہ تصور کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بھئی اگر تم غیر مسلم ہو تو نام بھی غیر مسلم والے رکھو اور اپنے آپ کو ظاہر بھی غیر مسلم کرو، یہ دھوکہ ہے۔ اسی طرح آپ کسی ہندو سے پوچھیں تم کہاں عبادت کرتے ہو، وہ کہے گا جی ہم تو مندر میں کرتے ہیں۔ کسی سکھ سے پوچھیں گے تم کہاں عبادت کرتے ہو، وہ کہے گا گردوارے میں کرتے ہیں۔ اور کسی عیسائی سے پوچھیں گے وہ کہے گا میں چرچ میں عبادت کرتا ہوں، گرجے میں۔ اب کسی قادیانی سے پوچھیں کہ تو کہاں عبادت کرتا ہے، وہ کہے گا مسجد میں۔ اب مسلمان سے پوچھیں گے وہ بھی کہے گا مسجد میں۔ اب دھوکہ کیا ہے کہ ایک بندہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ سارے کام مسلمانوں والے کرتا ہے، سارے اس کے رہن سہن مسلمانوں والے ہیں، یعنی مسلمان نہ ہو کر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے، یہ ہے دھوکہ۔ اب دیکھیے ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں بھٹو دور کے اندر الحمدللہ آئین میں متفقہ طور پر اس قرارداد کو منظور کیا گیا جس میں یہ طے ہوا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ جیسے اور کافر ہمارے مسلم ملک میں رہ رہے ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، یہ بھی ایک کافر ہے، یہ بھی رہ سکتے ہیں ملک میں، کوئی بات نہیں، لیکن ان پر یہ پابندی لگائی کہ کوئی قادیانی کسی بھی قسم کا اسلامی تشخص نہ اپنا سکتا ہے نہ اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے جب ایک الگ نبی آپ نے بنا لیا تو ٹھیک ہے، آپ کا نبی الگ ہے تو آپ اپنا مذہب بھی الگ بنا لیجئے۔ جب مذہب الگ ہے تو ساری چیزیں آپ کی الگ الگ ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے مسلمانوں سے پوچھیں بھئی تمہارا نبی کون ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے۔
قادیانی سے پوچھیں تمہارا نبی کون ہے، وہ کہے گا میرا نبی بھی محمد بھی ہے، احمد بھی ہے۔ اچھا تم کیا پڑھتے ہو کلمہ، مسلمان کہے گا جی میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قادیانی سے پوچھے تمہارا کلمہ کیا ہے، وہ کہے گا میرا بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن وہ محمد سے اپنا نبی مرزا قادیانی مراد لیتا ہے، ہمارے والا مراد نہیں لیتا۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں حدیث میں جہاں بھی محمد کا لفظ ہے اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس لیے وہ کلمہ ہمارا ہی پڑھتے ہیں لیکن اپنا نبی مراد لیں گے۔ اچھا اب مسلمانوں سے پوچھو نماز پڑھتے ہیں، جی قادیانیوں سے پوچھو وہ بھی پڑھتا ہے، قرآن ہم بھی یہی پڑھتے ہیں، قرآن وہ بھی یہی پڑھتا ہے، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھ رہا ہے۔ اب جب سارے ہی کام مسلمانوں والے ہی کرتا ہے تو پھر یہ کیسا غیر مسلم ہے بھائی؟ جو پاکستان کا قانون جس کو کہہ چکا کہ تم غیر مسلم ہو، تم مسلمانوں والا کوئی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تمہارا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تو پھر تم مسلمانوں والا کوئی عمل کیسے اختیار کر سکتے ہو؟ اب قادیانیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ لوگ، ان کا جو سب سے بڑا جھگڑا ہم سے ہے، بلکہ ہم سے کیا پاکستان کے آئین سے ہے۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ تم غیر مسلم ہو، مسلمان نہیں۔ قادیانی کہتا ہے میں نہیں مانتا آئین پاکستان کو، میں مسلمان ہوں، اور جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کافر ہیں، وہ غیر مسلم ہیں۔ یعنی قادیانیوں کی نگاہ میں اور آپ غیر مسلم ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ اب وہ آئین پاکستان کو جوتی کی نوک پر ٹھکرا دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ بھائی تمہیں ہمارے ملک نے کافر قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے تمہارے ملک کا قانون، ہم مسلمان ہیں، تم کافر ہو، کیونکہ تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے اس وجہ سے تم کافر ہو ہماری نگاہ میں۔ اس کو کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یعنی پولیس والے نے چور پھاڑ لیا تو چور نے پولیس والے دی باں پھاڑ کے کھپ پاتی، چور پھاڑ لیا، چور پھاڑ لیا، وہ الٹا پولیس والے کو چور بنا دیا اس نے۔ ہم تو اس فکر میں ہیں بھائی یہ بیچارے کافر ہو گئے، انہوں نے الٹا ہمیں کافر بنا دیا۔ اب اگر قادیانی یہ کہہ دیں کہ ہم پاکستان کے قانون کے مطابق اپنے آپ کو مسلمان نہیں مانتے، بھائی ہم کافر ہیں اور ہمارا الگ مذہب ہے، ہمارا الگ دین ہے، اور ہم اسلام کے نام کی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے تو ہمارا قادیانیوں سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں ہر جو مائنورٹیز ہیں، اقلیتیں، ان کو اپنے مذہب میں آزادی ہے۔ عیسائی اپنی مذہبی رسومات کرتے ہیں، ہم نہیں روکتے ان کو۔ ہندو کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں، ہم انہیں نہیں روکتے ہیں۔ جب ہم اپنا کوئی مذہبی کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں کیوں روکا جاتا ہے؟ یہ ان کا کلیم ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ عیسائی کہتا ہے میں مسلمان نہیں، اور ہندو بھی کہتا ہے میں مسلمان نہیں۔ تم کہہ دو کہ ہم مسلمان نہیں، ہم تمہیں بھی سب کچھ کرنے دیں گے۔ اب تم یہ کہو کہ میں مسلمان ہوں اور میں اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کروں گا اور سارے کام بھی مسلمانوں جیسے کروں گا، تو اس کو کہتے ہیں ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، کہ آپ ایک تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، تو پھر فرق کیا ہوگا بھائی؟ پھر ہم میں سے کافر کون ہے؟ وہ کہتے تسی کافر ہے، اسی مسلمان ہیں تسی کافر ہے۔ یہ ہے ہمارا قادیانیوں سے مین جھگڑا۔ اب میں یہ ساری بات اس لیے عرض کی، ابھی چند سال پہلے ہمارے ایک پاکستان کے اندر ایک یونیورسٹی کالج تھا، اس کی ایک تقریب ہوئی، وہ قادیانیوں کا ادارہ تھا، اس میں قادیانیوں کے مختلف مدارس وغیرہ کی کوئی تقریب تھی۔ اس میں انہوں نے جو بھی تقریریں وغیرہ کی، اور اس کالج میں مسلمانوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں، قادیانیوں کے بھی پڑھتے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے جو جیتنے والے تھے انعامات والے، وہاں پر ایک تفسیر تقسیم کی گئی۔ دیکھیں ہمارے ملک کے قانون میں طے ہے قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے، اور اپنی کتاب کی تشریح کو تفسیر کا نام نہیں دے سکتے۔ اسی طرح یہ قرآن کی کوئی آیت استعمال نہیں کر سکتے۔
ہمارے نبی کی کوئی حدیث استعمال نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور یہ مسلمانوں والا کوئی کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کافر ہیں۔ ہمارے جیسا کام کریں گے تو ملے جلے ہوں گے، پھر فرق کیا ہوگا؟ اب انہوں نے کیا کیا، مرزا محمود کی لکھی ہوئی تفسیر جس کا نام ہے تفسیر صغیر، وہ انہوں نے وہاں پر تقسیم کی اپنے اس ادارے کے اندر۔ اب ظاہر ہے جن کو تقسیم کی گئی انہوں نے تفسیر لے کے وہیں تو نہیں رکھ دینی تھی، اپنے گھر لے کر جانی تھی، پڑھنی بھی تھی، دوسروں کو بھی دکھانی تھی، ان کو دینی بھی تھی، یوں وہ تفسیر عام ہونی تھی۔ اب وہ تقسیم کی گئی تو اب اس تفسیر میں ہے کیا؟ اب ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن دوبارہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے، ابھی وہ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے۔ انہوں نے اس تفسیر میں یہ ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور ان کی قبر کشمیر کے اندر بنی ہوئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا جو حدیثوں میں وعدہ کیا گیا تھا وہ مرزا غلام قادیانی کی شکل میں پورا ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور انہوں نے اپنی اس تفسیر صغیر میں یہ ثابت کیا کہ نبوت تو قیامت تک چلتی رہے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نبی بن کر آیا۔ اب جو اس نبی کی نبوت کو نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ یعنی ایسے غلط عقائد والی اس تفسیر کو تقسیم کیا گیا۔ اب آئین پاکستان کی روح سے یہ جرم ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ کیس ہوا، وہ مبارک ثانی نامی آدمی تھا، اس کو پکڑ لیا گیا، وہ جیل میں چلا گیا، پھر وہ چھوٹی عدالت میں آیا، اس کو سزا ہوئی، بڑی عدالت میں گئی، انہوں نے اس کی ضمانت کینسل کر دی، پھر سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ آیا تو قادیانی اس وقت سے، جب سے یہ قانون بنا ہے، ہمارے آئین کے پیچھے ہیں کہ کسی طرح آئین کی یہ شق ختم کروا دی جائے اور ہمیں دوبارہ مسلمان مانا جائے۔ اب وہ اس کے لیے پیسہ بھی بہاتے ہیں، طاقت بھی لڑاتے ہیں، سیاست بھی استعمال کرتے ہیں، عدالت بھی استعمال کرتے ہیں، جہاں ان کا داؤ لگے بھائی وہ سب کچھ کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ اب جو اس کا فیصلہ ہوا پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے دیا، وہ فیصلہ ایسا فیصلہ تھا جس پر پورے پاکستان کے مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے اور ان کے جذبات مجروح ہوئے۔ اب وہ فیصلہ یہ دیا گیا کہ جی دیکھیں، جس بندے نے تفسیر تقسیم کی ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ تفسیر لکھنا جرم ہے، چھاپنا جرم ہے، اور اس کو جو ہے آگے پڑھانا جرم ہے، لیکن تقسیم کرنے تو لکھا ہی نہیں ہوا جرم ہے، تو لہٰذا یہ تو کوئی جرم نہ ہوا۔ اچھا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ملک کے قانون میں بمب بنانا جرم ہے، اور آتش گیر مادہ یا کوئی ایسا مادہ جو بلاسٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کو بنانا اور اس کو جو ہے وہ سب جرم ہے۔ اب میں کہوں کہ جی چونکہ قانون میں تو یہ لکھا ہے وہ بنانا جرم ہے، تقسیم کرنا تو لکھا ہی نہیں ہوا، لہٰذا میں لوگوں میں بم تقسیم کرتا رہوں اور مجھے کچھ نہ کہا جائے، یہ تو کوئی نہیں مانے گا۔ اب وہ تفسیر جب تقسیم کی گئی ہے تو بات یہ ہے لکھنے والا کون ہے، چھاپنے والا کون ہے، منگوانے والا کون ہے؟ چھاپنے والے تو یہ قادیانی ہیں، چھپی بھی پاکستان میں ہے، تو کیا آپ نے ان چھاپنے والوں کو اندر کیا؟ کیا ان پر آپ نے کیس کیا؟ کیا انہیں سزا دے دی؟ آپ مانتے ہیں بھی سزا انہیں ملنی چاہیے، نہ آپ نے انہیں سزا دی، الٹا آپ یہ بندہ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ جی انہوں نے اپنی چار دیواری کے اندر چونکہ یہ سب کچھ کیا ہے، اس لیے اگر باہر تقسیم کرے تو یہ جرم ہے، چار دیواری میں تو بھائی کچھ بھی کر لیں تو اس پر تو قانون نہیں لگنا چاہیے۔ اچھا، آپ بتائیں باہر چوری کرنا جرم ہے، چار دیواری میں کر لیں تو جائز ہو جائے گا، باہر زنا کرنا جرم ہے، چار دیواری میں کر لیں تو جائز ہو جائے گا، باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازش کرنا جرم ہے، چار دیواری میں کر لیں تو وہ جائز ہو جائے گا، باہر بیٹھ کر فوج کے خلاف آپ پلاننگ کر لیں وہ جرم ہے، چار دیواری میں کر لیں تو کیا جائز ہو جائے گا؟ یعنی ایسی بچوں والی بات ہے کہ چار دیواری سے باہر اور اندر کی کیا بات ہے، جرم تو جرم ہوتا ہے جہاں پر بھی ہو۔
اگر چار دیواری کے اندر یہ تفسیر تقسیم کرنا آپ کے ہاں جرم نہیں ہے تو پھر باہر کیسے جرم ہو گیا؟ باہر بھی اجازت دے دیجیے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ باہر سے 100 بندوں کو اندر لائیں، ان کو تفسیر دے کے باہر بھیج دیں، اب یہ جرم ہی نہیں ہے۔ یعنی باہر بانٹوں گا تو جرم ہے، اندر بلا بلا کر دے دوں تو جرم نہیں ہے۔ یعنی اب قادیانیت کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آئین پاکستان کو نقصان دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے اس فیصلے پر سارے پاکستان کے علماء، ہر مسلک کے علماء اور مسلمان انتہائی رنجیدہ اور پریشان ہیں کہ یہ کیا فیصلہ دیا گیا ہے۔ یعنی آپ نے نہ آئین پاکستان کا خیال کیا۔ آئین پاکستان میں قادیانیت کی تبلیغ جرم ہے، تو کیا قادیانیوں کی تفسیر دینا کسی کو یہ جرم نہیں ہوگا؟ یہ تبلیغ نہیں ہوگا؟ آپ اس کو جرم ہی نہیں مان رہے ہیں۔ تو اس طرح کر کے اس کیس میں اس بندے کو بری کر دیا گیا، اور قادیانی بغلے بجا رہے ہیں، لو بھائی دیکھو ہاں سانو ایویں کہندے رہندے سی، آج پتہ لگ گیا سپریم کورٹ نے ہمیں بری کر دیا، لہٰذا ہمارا کوئی جرم نہیں ہے۔ یعنی اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ دیکھیں، آپ جو بڑے بزرگ ہیں یہ تو جانتے ہیں جب قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا گیا تو کتنی قربانیاں اس زمانے میں ہوئی ہیں۔ لاہور مال روڈ پر کتنی لاشوں کے ڈھیر پڑے رہتے تھے، اور ہر شہر میں کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ ہمارے مدرسے کے اساتذہ نے جیلیں کاٹی ہیں، شہادتیں دی ہیں، اور اتنا کچھ ہوا، تب جا کر تو ان ظالموں کو کافر قرار دلوایا گیا۔ اب اگر آپ دوبارہ ڈھیل ڈھال دے کر ان کا راستہ نکالیں گے، اس کا مطلب ہے آپ دوبارہ ملک میں خانہ جنگی کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم سب کا مسلمان ہونے کے ناطے اور پاکستانی ہونے کے ناطے یہ مطالبہ ہے کہ آئین پاکستان کی روح سے جو پابندیاں ان لوگوں پر ہیں ان کو ان کا پابند بنایا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی مسلمان ہیں، آئین کہتا ہے تسی مسلمان نہیں جے، اور پہلے انہوں کو ایسا منا لو۔ وہ ایک چور پکڑا گیا نا، تو ایس ایچ او نے اس کو مارا پیٹا اور کہا کہ بتا تو نے چوری کی ہے، مان۔ وہ کہندا جی پہلے میں نے روٹی کھوا دے پھر مننا۔ انہوں نے کھانا منگوایا، انہیں روٹی کھا لی۔ وہ کہندا ہاں میں من۔ وہ کہندا میں نے پہلے روٹی تے کھواؤ۔ وہ کہندے کھوائی نہیں، کہندا پہلے میرے کو روٹی منواؤ کہ میں روٹی کھا دی ہے، اگلیاں گلاں بعد دیا۔ یعنی آپ ان سے یہ تو منوا لے کہ تم کافر ہو بھی کہ نہیں، اگلیاں گلاں تے بعد دی، وہ تو منن نو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے آئین پاکستان کو۔ آپ دیکھیں جھٹائی، ہمارا پاکستان بنا تو ہمارا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان قادیانی تھا۔ یعنی ہمارے ملک کو قادیانیت وراثت میں ملی ہے انگریز کی طرف سے، ہماری کمر میں چھرا گھونپا انہوں نے شروع میں۔ اس ظالم نے جب قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا، ساری دنیا سے لوگ آئے افسوس کے لیے، جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا، تو سر ظفر اللہ خان نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ وہ وہاں کھڑا تھا جہاں عیسائی، ہندو، سکھ کھڑے تھے، اس لائن میں کھڑا ہو گیا جا کر۔ اس سے پوچھا گیا آپ نے اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہنے لگا اس کی نگاہ میں میں کافر ہوں، میری نگاہ میں وہ کافر ہے، تو میں کافر دا جنازہ کیوں پڑھا؟ جی وہ مینوں کافر مندا تے میں ان دا جنازہ کتنا پڑھ سکتا؟ یہ بات اس نے اس وقت کہی قائد اعظم محمد علی جناح کے جنازے پر۔ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں، اور یہ لوگ نہ صرف ہمارے اسلام کے دشمن ہیں، یہ تو ہمارے پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام جو سائنسدان تھا، جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا وہ پاکستان چھوڑ کے گیا، اور اس نے اپنا استعفے میں یہ لکھ کر دیا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے ملک پر جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے، اور وہ ملک چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ یعنی اتنے بے وفا لوگ ہیں یہ کہ اتنی سی بات پہ اپنے ملک سے غداریاں کی ہیں، اور یہی وہ ظالم ہے جس نے ہمارے کتنے راز جو ہیں وہ دوسروں کو فراہم کیے تھے، اور آج باہر اپنے آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، انہوں نے یہ صاف کہا، آج بھی کتابوں میں موجود ہے کہ قادیانی اسلام اور پاکستان دونوں کے غدار ہیں، اس وجہ سے ان سے بچ کر رہنا ضروری ہے۔ تو بھائی ہم تو صرف میں نے عرض کیا ہمارا قادیانیوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ایک ہی جھگڑا ہے کہ وہ دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔
وہ مان لیں کہ ہم مسلمان نہیں اور اسلام کی ہر چیز کا نام لینا استعمال کرنا چھوڑ دیں، ہمارا ان سے جھگڑا ختم۔ اب ان سے پوچھیں مرزا قادیانی کون ہے؟ کہے گا نبی۔ اس کی بیوی کون ہے؟ کہیں گے وہ ام المومنین ہے۔ اس کے بچے کہیں گے وہ اہل بیت ہیں ہمارے، اور اس کے جو ماننے والے کہیں گے وہ سارے صحابہ ہیں، یعنی اور کتاب وہ قرآن ہے۔ بھئی سارے کا سارا اسلام تم چوری کر کر وہاں لے جاؤ گے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ گے، تو پھر ہم میں تم میں کیا فرق رہا؟ اب یاد رکھ لیجئے، ہم اس وجہ سے ہندو، سکھ، عیسائیوں سے کبھی نہیں جھگڑتے پاکستان میں، آج تک ہم نے ان سے کبھی لڑائی نہیں کی ہے، کبھی علماء نے مسجدوں میں ان کے خلاف آپ کو تقریریں کرتے ہوئے نہیں ملیں گے۔ قادیانیوں کے بارے میں لازمی آپ کو ملیں گے، اس لیے یہ ایسے ڈھیٹ قوم ہے جو آپ سے کرائے کا مکان لے کر سٹے لے لیتے ہیں، پھر بعد چو کہتے ہیں مکان تے میرا بھائی جھوٹا بھائی میں مینوں کہندا میرا مکان ہے۔ یعنی اسلام پر انہوں نے ایسا قبضہ کر لیا، خود مسلمان اپنے آپ کو بناتے ہیں اور ہمیں کافر بنایا ہوا ہے۔ اس لیے بھائی یہ جو فیصلہ ابھی ہوا، اس کے بارے میں آپ کو بھی چاہیے اپنا احتجاج سوشل میڈیا پر ریکارڈ کروائیں، اپنے جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اس پر آپ پوسٹ کیجئے کہ یہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ ابھی اس پر نظر ثانی کے لیے علماء نے درخواستیں دی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہوگی نظر ثانی، اور اللہ پاک ان ظالموں کو اس میں شکست دیں گے اور ان کو سزا ہوگی۔ اور یہ ملک چونکہ ختم نبوت ہی کی وجہ سے قائم ہے، اگر ختم نبوت کو ٹھیس پہنچ گئی تو یاد رکھیں پاکستان کبھی قائم نہیں رہ سکے گا۔ یہ حضور کی ختم نبوت کا صدقہ ہے کہ اتنا کچھ ہو کر بھی پاکستان آج تک قائم ہے، ورنہ جننے کے نو کھانا لے ہگے تھے کدو نہ مک جاوے۔ یہ تو حضور کی ختم نبوت کی برکت سے بچا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قادیانیوں کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کو بھی اللہ ان کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔